بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، دوسری حدیث، صفحہ نمبر 63۔ اے بے بس انسان، لوگوں کی معمولی محبت حاصل کرنے کے لیے ان کے سامنے ایک بے فائدہ شہرت کی خاطر تو نے کیسی فضیلتوں کو کھو دیا، رضا الہی کو اپنے ہاتھوں سے نکل جانے دیا اور اپنے کو غضب الہی کا مستحق بنا لیا۔ جن اعمال کے ذریعے فضیلت کا گھر اور ابدی و دائمی خوشی حاصل کرتا، بہشت کے اعلیٰ علیین میں اپنے لیے جگہ حاصل کرتا، ان کو شرک و نفاق کی تاریکیوں میں تبدیل کیا اور اپنے لیے حسرت و ندامت اور عذاب شدید کو مہیا کر لیا اور اپنے کو جہنمی بنا لیا۔ اصول کافی میں ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، جس میں حضرت نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب فرشتہ کسی بندے کے اعمال کو خوشی سے اوپر لے جاتا ہے تو جیسے ہی وہ اس کے نیک کاموں کو لے کر اوپر پہنچتا ہے، خدا کہتا ہے اس کے اعمال کو سجین یعنی جہنم میں ڈال دو، اس لیے کہ اس نے ان اعمال کو صرف میرے لیے نہیں انجام دیا۔ میں اور تم تو اس حالت میں سجین کا تصور نہیں کر سکتے، اور نہ فاسق و فاجر لوگوں کے نامہ اعمال کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ان اعمال کی اصلی صورتوں کو جو سجین میں ہوں گی دیکھ سکتے ہیں، اور جب حقیقت امر کو دیکھیں گے تو وقت گزر چکا ہوگا، ہمارے ہاتھ کوتاہ ہو چکے ہوں گے، راہ چارہ و تدبیر ختم ہو چکی ہوگی۔ اس لیے اے عزیز، بیدار ہو جاؤ اور غفلت و مستی کو اپنے سے دور کر دو، اپنے اعمال کو عقل کی ترازو میں تول لو، اس سے پہلے کہ یہ اس عالم میں تولے جائیں، تمہارا حساب کیا جائے اس سے پہلے تم خود اپنا حساب کر لو، اپنے آئینے دل کو شرک و نفاق اور دوغلے پن سے پاک کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کفر و شرک کا اس پر ایسا زنگ لگ جائے جس کو دوسری دنیا کے آتشی شعلے بھی ختم نہ کر سکیں۔ ایسا نہ کرو کہ نور فطرت ظلمت کفر میں بدل جائے۔ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہی خدا کی وہ فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ ایسا کام نہ کرو کہ فطرت اللہ برباد ہو جائے۔ امانت الہی میں اتنی بھی خیانت نہ کرو، آئینے دل کو اتنا پاک کر لو کہ جمال حق کا نور اس میں جلوہ گر ہو سکے، پھر تم کو دنیا و ما فیہا سے بے نیاز کر دے، اور محبت الہی کی آگ دل میں روشن ہو کر تمام دوسری چاہتوں کو اس طرح جلا دے کہ تم پورے عالم کو اس کے ایک لمحے کے عوض بیچنا پسند نہیں کرو گے، اور ذکر الہی اور یاد خدا سے وہ لذت تم کو حاصل ہوگی جس کے مقابلے میں تمام حیوانی لذتیں بازیچہ اطفال معلوم ہوں گی۔ اور اگر تم اس مقام کے اہل نہیں ہو اور یہ مطالب تم کو عجیب و غریب معلوم ہوتے ہیں، تو کم از کم دوسری دنیا کی ان الہی نعمتوں کو جن کی خبر قرآن مجید نے اور ائمہ علیہ السلام کی حدیثوں نے دی ہے، ان کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو۔ یہ چند روزہ خیالی سی شہرت اور خدا کی کمزور مخلوق کے دلوں میں جگہ پانے کے لیے ان تمام ثواب کو ضائع و برباد تو نہ کرو، اپنے آپ کو خدا کی ان ساری کرامتوں سے محروم نہ کرو، اور ابدی سعادت کو دائمی بدبختی سے نہ بدلو۔ 5ویں فصل، خلوص عمل۔ یہ سوچو کہ وہ خدا جو حقیقی مالک الملوک اور واقعی ولی نعمت ہے، اسی نے ہم کو یہ تمام کرامتیں عطا فرمائی ہیں اور یہ سارے انتظامات ہمارے لیے کیے ہیں کہ ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم کو ایک ایسی عمدہ غذا سے نوازا جس میں اچھے اور مناسب اجزاء موجود ہیں، ہمارے کمزور معدے کے لیے نہایت ہی موزوں ہے، ہمارے لیے تربیت کرنے والے اور ذاتی و فطری طور سے محبت کرنے والے، بے لوث خدمت کرنے والے ماں باپ، مناسب ماحول اور خوشگوار آب و ہوا اور ظاہری و باطنی نعمتوں کو مہیا کیا۔ صرف اسی دنیا میں نہیں بلکہ عالم آخرت اور برزخ میں بھی ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ڈھیر سارے انتظامات کیے ہیں، اور ہم سے صرف یہ چاہا کہ اس دل کو صرف اس کے لیے یا اس کی کرامتوں کے لیے خالص رکھیں، تاکہ اس کے نتیجے میں فائدہ بھی ہم کو ہی پہنچے۔ اس کے بعد بھی ہم اس کی بات پر کان نہ دھریں، اس کی نافرمانی کریں، اس کی مرضی کے خلاف اقدام کریں تو کتنا بڑا ظلم ہے، اور کیسے مالک الملوک سے جنگ کی ہے، تو پھر اس کا نتیجہ بھی ہم کو ہی بھگتنا ہوگا۔
ہماری نافرمانی سے اس کی سلطنت و حکومت کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، نہ ہم اس کی مملکت و سلطنت سے خارج ہو سکتے ہیں۔ ہم مشرک ہوں یا موحد، خدا کے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم عارف خدا با تقوی اور اچھے نفس کے مالک بنیں تو ہمارا اپنا فائدہ ہے، اور کافر و مشرک ہو جائیں تب شرک و نفاق اور دوغلے پن سے اس کی حکومت کا کچھ نہیں بگڑتا۔ لیکن چونکہ خدا ارحم الراحمین ہے، اس کی رحمت واسعہ اور حکمت بالغہ اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم کو ہدایت کرے، خیر و شر، اچھائی اور برائی کا راستہ ہم کو دکھائے، راہ انسانیت کی بلندی سے نیچے گرنے اور سعادت کے راستوں پر لغزش کھانے سے ہم کو آگاہ کرے۔ خداوند عالم کا ہماری ہدایت اور رہنمائی کرنے میں، بلکہ ان عبادتوں اور اخلاص و بندگی میں ہم پر بہت بڑا احسان و کرم ہے۔ اس کے ان احسانات کا اندازہ ہم کو اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہماری چشم بصیرت کھل نہ جائے اور وہ اصلیت کو دیکھنے اور پرکھنے کی برزخی آنکھ نہ کھل جائے۔ جب تک ہم اس تنگ و تاریک دنیا میں ہیں، فطرت کے ظلمت کدے میں اسیر ہیں، زنجیر زمان میں بستہ مختلف مقامات کے تسلسل کی تاریکی میں مقید ہیں، خدا کی عظیم نعمتوں کا ادراک نہیں کر سکتے، اور نہ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ یہی اخلاص و عبادت خدا کی نعمتوں کا شکریہ ہیں، اور اس کی رہنمائی کا یہی حق ہے۔ تم تو بھول کر بھی گمان نہ کرنا کہ انبیاء الہی اور اولیاء خدا یا علماء امت جو ہماری سعادت و فلاح کے رہنما ہیں اور ہم کو جہالت و تاریکی اور بدبختی سے نجات دلاتے ہیں اور عالم نور، سرور اور خوشی و عظمت کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور ان تمام تاریکیوں سے جو باطل اعتقادات کا نمونہ بلکہ جہل مرکب ہیں، ان سے نجات دلانے اور ہماری تربیت کرنے کے لیے تمام زحمتوں اور مشقتوں کو برداشت کیا ہے اور کرتے ہیں، اور برے اخلاق اور برے ملکات سے ہمیں نجات دلانے کے لیے جو عذاب و فشار کی صورت میں ہم سے ناقابل جدائی ہیں، اور ہمارے برے افعال و اعمال دہشتناک و وحشتناک صورتوں سے چھٹکارا دلانے کے لیے سعی و کوشش کرتے ہیں، اور ایسے انوار مقدسہ بہجت و سرور، خوشی و مسرت اور حور و قصور تک ہمیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان حضرات پر ہم عبادت کر کے احسان کر رہے ہیں۔ عجب! یہ دنیا اپنی تمام تر وسعت کے باوجود اتنی گنجائش بھی نہیں رکھتی کہ بہشتی مقامات میں سے ایک مقام یہاں لایا جا سکے، اور ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ حور العین کا ایک بال کا نظارہ کر سکیں۔ البتہ یہ ان عقائد اور اخلاق و اعمال کی ملکوتی صورتیں ہیں جن کا ادراک انبیاء کرام نے کیا ہے، خاص کر صاحب کشف اور مکمل ضابطۂ حیات لانے والے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ادراک وحی الہی کے ذریعے کر لیا تھا، دیکھا بھی تھا، سنا بھی، اور ہم کو بھی ان کی طرف دعوت دی تھی۔ لیکن ہم لوگ بیچارے ان بچوں کی طرح ہیں جو اپنی ناسمجھی کی وجہ سے عقلاء کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، بلکہ حکم عقل ہی کو غلط بتاتے ہیں اور ہمیشہ عقلاء سے برسر پیکار رہتے ہیں۔ مگر ان مطمئن اور صاف شفاف نفوس اور پاک و پاکیزہ مقدس ارواح نے اپنی اس شفقت و مہربانی کی وجہ سے جو ان کو بندگان خدا سے ہے، کبھی بھی ہماری نادانی کی وجہ سے اپنی دعوت میں کوتاہی نہیں کی، بلکہ ہمیشہ ہم کو بہشت و سعادت ہی کی طرف کھینچتے رہتے ہیں، اور اس عظیم کارنامے پر ہم سے کسی اجرت کے بھی درخواست نہیں کرتے، بلکہ رسول اکرم نے اپنی اجرت کو ذوی القربہ کی مودت میں منحصر بھی کیا، تو شاید اس لیے کہ دوسری دنیا میں یہ محبت و مودت تمام صورتوں سے نورانی تر ہوگی، اور وہ بھی خود ہمارے لیے اور ہمیں سعادت و رحمت تک پہنچانے کے لیے۔ پس رسالت کی اجرت بھی ہماری ہی طرف پلٹے گی، اور اس سے ہم ہی کو فائدہ ہوگا۔ بھلا ہم بیچاروں کا ان ہستیوں پر کیا احسان ہے؟ ہمارے اخلاص اور ہماری عقیدت مندی سے آخر ان کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ ہم اور آپ نے علماء کرام پر یہ احسان کیا ہے، دینی مسائل سے آگاہ کرنے والے ایک عالم دین سے لے کر حضور سرور کائنات تک، اور حضرت سے لے کر خداوند عالم تک، ہر ایک نے اپنے اعتبار سے ہم کو ہدایت دی اور ہم پر احسان کیا ہے، جس کی جزا اس عالم میں دینا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ یہ عالم اس لائق نہیں ہے کہ ان حضرات کو جزا دی جا سکے۔ در حقیقت خدا اور رسول اور اس کے اولیاء کا احسان ہے، جیسا کہ خداوند متعال نے اعلان کیا ہے،
قل لا تمنوا على اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین ان اللہ یعلم الغیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ تم کہہ دو کہ تم اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتاؤ، بلکہ اگر تم دعوی ایمان میں سچے ہو تو سمجھ لو کہ خدا نے تم پہ احسان کیا ہے کہ تم کو ایمان کا راستہ دکھایا ہے۔ بے شک خدا تو سارے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ بس بالفرض اگر ہم اپنے دعوی ایمان میں سچے بھی ہوں تو اس ایمان میں بھی خدا کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ خدا عالم غیب ہے، عالم غیب کا جاننے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہمارے اعمال اور ہمارے ایمان و اسلام کی صورتیں عالم غیب میں کیسی ہیں۔ ہم بیچاروں کو حقیقت پر اطلاع نہیں ہے، لہٰذا دینی مسائل بیان کرنے والے مولوی سے علم حاصل کرتے ہیں اور پھر الٹا اسی پر احسان جتاتے ہیں۔ عالم دین کی تقلید کرتے ہیں اور اس پر دھونس جماتے ہیں۔ کسی عالم کے پیچھے نماز جماعت پڑھتے ہیں، پھر اس پر احسان جتاتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کا ہمارے اوپر احسان ہے لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ یہ احسانات کا جتانا سارے اعمال کو الٹ پلٹ دیتا ہے، جہنم رسید کر دیتا اور سب کو فنا کر دیتا ہے۔ دوسرا مقام، اس میں دو فصلیں ہیں۔ جان لو کہ اگرچہ یہاں پر ریاکاری اتنی شدید نہیں ہے جتنی مقام اول میں تھی، پھر بھی ایک مطلب کی طرف متوجہ ہونے کے بعد یہ امکان ہے کہ مقام دوم کا ریاکار مقام اول کے ریاکار کے برابر ہو جائے۔ ہم نے پہلے حدیث کی شرح میں یہ بیان کر دیا تھا کہ ہو سکتا ہے عالم ملکوت میں انسان کی صورتیں ایسی ہوں جو اس دنیا کے برخلاف ہوں، اور وہ صورتیں نفس کے دائرہ اختیار میں ہیں اور نفسانی خواہشات کی تابع ہوتی ہیں۔ اگر تم اچھے انسانی ملاقات کے حامل ہوگے تو ان کی بنا پر تمہاری صورت انسانی ہو سکتی ہے اور تم انہی ملاقات کے ساتھ محشور ہو جاؤ، اس حالت میں کہ وہ اعتدال کی حد سے تجاوز نہ کر چکے ہوں، بلکہ تمہارے ملاقات اسی وقت اچھے اخلاق کہلائیں گے جب نفس امارہ نے ان میں کسی قسم کا تصرف نہ کیا ہو اور ان کے تشکیل پانے میں نفس کا ذرا بھی شائبہ نہ رہا ہو۔ ہمارے استاد و شیخ فرمایا کرتے تھے، ریاضت باطل اور صحیح شرعی ریاضت میں فرق یہ ہے کہ اس میں نفس کی مداخلت کتنی ہے اور حق کا دخل کتنا ہے۔ اگر سالک نفس کی پیروی کرتا ہے اور اس کا مقصد اس ریاضت سے نفس کی قوتوں کو مضبوط بنانا ہے اور نفس کی سلطنت و قدرت کو وسیع کرنا ہے تو پھر وہ ریاضت باطل ہے اور اس کا سلوک آخرت میں اس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اسی قسم کے لوگ جھوٹے اور کھوکھلے دعوے کیا کرتے ہیں، لیکن اگر سالک حق کے راستے میں قدم بڑھاتا ہے اور اس کا مقصد خدا کی جستجو ہے تو اس کی ریاضت شرعی اور حق پر مبنی ہے اور خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کا ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا انہیں ہم ضرور اپنی راہ کی ہدایت کریں گے۔ اس لیے ایسے انسان کو سعادت نصیب ہوتی ہے، اس کی نفس پرستی اور خود غرضی دور ہو جاتی ہے اور خود نمائی اس کے پاس نہیں آ پاتی۔ یہ بات سبھی کو معلوم ہے۔ اگر کسی کا مقصد اپنے اخلاق اور ملکات حسنہ سے یہ ہو کہ وہ لوگوں کا مرکز نظر بن جائے اور لوگ اس کو دیکھیں تو اس کا یہ اقدام نفس پرستی، خود بینی اور خود غرضی اور خود پرستی ہے، اور خود بینی کے ساتھ خدا بینی اور خدا خواہی کا تصور ایک خام خیال اور باطل و ناممکن امر ہے۔ جب تک تمہارے وجود کی مملکت حب نفس، حب جاہ و جلال، بندگان خدا میں حصول شہرت اور ان پر حکومت و ریاست سے پر ہے، اس وقت تک تمہارے اخلاق و صفات کو نہ ملکات فاضلہ میں شمار کیا جا سکتا ہے اور نہ تمہارے اخلاق کو اخلاق الہی کہا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں تمہاری مملکت کا کارکن شیطان ہے اور تمہارا باطن بھی انسانی صورت کے مطابق نہیں ہے، اور برزخ میں پہنچ کر اپنی ملکوتی آنکھ کھولنے کے بعد اپنے ملکوتی برزخ کو غیر انسانی صورت میں، مثلا شیطانوں میں سے کسی شیطان کی صورت میں پاؤ گے، اور ایسے قلوب کے لیے جو شیطان کی منزل ہے صحیح توحید اور معارف الہی کا حصول محال ہوا کرتا ہے، اور جب تک تمہارا ملکوت انسانی نہ ہو جائے
اور تمہارا دل ان ناہمواریوں اور خودخواہیوں سے پاک نہ ہو جائے وہ خداوند عالم کا گھر نہیں بن سکتا۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہے، لا تسعنی ارضی ولا سمائی بل یسعنی قلب عبدی المؤمن، میری زمین اور میرے آسمان میں نہیں سما سکتا، میں صرف اپنے مومن بندے کے دل میں سما سکتا ہوں۔ مومن کے دل کے علاوہ کوئی بھی مخلوق محبوب حقیقی کے حسن و جمال کا آئینہ نہیں بن سکتا۔ مومن کے دل پر حق کا راج ہے، نفس کا نہیں۔ مومن کا دل خود سر اور ہرجائی نہیں ہے۔ قلب المؤمن بین اصبع الرحمن یقلبہ کیف یشاء، مومن کا دل خدائے رحمان کے دونوں انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اس کو الٹتا پلٹتا ہے۔ مومن کی مملکت قلب میں خداوند عالم کا قبضہ ہے اور اس کے دل میں تغیر و تبدل کا عمل خدا انجام دیتا ہے۔ لیکن اے بیچارے، تو اپنے نفس کی عبادت کرتا ہے، تیری مملکت قلب پر شیطان اور جہالت کا غلبہ ہے، تو نے اپنے دل کو خدا کے تسلط سے آزاد کر دیا ہے۔ اب تم کس طرح ایمان رکھ سکتے ہو کہ حق و حقیقت اور مطلق حکومت کی جلوگاہ بن سکے؟ بس تو سمجھ لے، جب تک تیری یہ حالت ہے اور یہ ریاکاری کی یہ بری صفت تیرے اندر ہے، تو کافر باللہ ہے اور تیرا شمار منافقین میں ہے، چاہے تو اپنے کو مومن و مسلمان ہی سمجھتا رہے۔ دوسری فصل، اے عزیز جاگ جا، اپنے کان سے غفلت کی روئی نکال، خواب غفلت کو اپنی آنکھوں پر حرام قرار دے دے اور یہ سمجھ لے کہ خدا نے تجھ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے، یبن آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، اے بنی آدم ساری چیزوں کو میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تجھ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور تم اپنے دل کو میرا گھر بنا دو۔ تم اور تیرا دل دونوں نوامیس الہی میں سے ہیں، اور خدا اپنے ناموس کے بارے میں بہت غیور ہے۔ ناموس الہی کا پردہ اس حد تک چاک مت کرو اور ناموس خدا کی طرف دست درازی نہ کر۔ غیرت الہی سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا اسی دنیا میں تجھ کو اتنا ذلیل کر دے کہ تو جتنی بھی اصلاح کرنا چاہے تیرے لیے ممکن نہ ہو۔ تو اپنی باطن کی دنیا میں ملائکہ اور انبیاء کرام کے سامنے ناموس الہی کی پردہ دری کرتا ہے۔ وہ اخلاق حسنہ جن سے واسطے سے اولیاء خدا سے مشابہت پیدا کرتے ہیں، تو انہی کو غیر حق کے سپرد کر دیتا ہے اور اپنے دل کو دشمن خدا کے حوالے کر دیتا ہے، اپنے باطن کے اندر شرک اختیار کر لیتا ہے۔ اس بات سے ڈرو کہ کہیں خدا تمہاری مملکت باطن کی ناموس کو پارا پارا نہ کر دے، تجھے انبیاء عظام و ملائکہ مقربین کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کر دے، اسی دنیا میں تجھ کو رسوا کر دے، ایسی ذلت میں تجھ کو مبتلا کر دے جس کا ازالہ ممکن نہ ہو سکے، اور تیری پاک بازی کے پردے کو اس طرح چاک کر دے کہ پھر وہ پیوندکاری کے قابل نہ رہ جائے۔ یہ درست ہے کہ خدا ستار ہے، مگر اسی کے ساتھ غیور بھی ہے۔ یہ سچ ہے کہ وہ ارحم الراحمین ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وہ اشد المعاقبین ہے۔ اسی وقت تک خامیوں کی پردہ داری کرتا ہے جب تک وہ حد سے نہ گزر جائے۔ ممکن ہے کہ خدا نخواستہ یہ برا فعل اور ذلت آمیز رسوائی اس کی غیرت کو ستاری پر غلبہ عطا کر دے، جیسا کہ حدیث شریف میں تم نے سن لیا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ میں آ جاؤ، خدا کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف بازگشت کرو، کیونکہ خدا رحیم ہے اور اپنی رحمت کے لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ اگر تم نے اس کی طرف رجوع کر لیا تو تمہارے گزشتہ گناہوں کو دامن عفو میں چھپا لے گا اور کسی کو اس پر مبتلا نہ کرے گا اور تجھ کو صاحب فضیلت بنا دے گا، تیرے اندر اخلاق حسنہ اجاگر کرے گا اور تجھے اپنی صفات کا آئینہ بنا دے گا، تیرے ارادے کو عالم آخرت میں اس طرح کارفرما بنا دے گا جس طرح خود اس کا ارادہ پوری کائنات میں نافذ ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، جب اہل جنت میں اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جائیں گے تو ان کے پاس خدا کا یہ پیغام آئے گا، اس زندہ و پائندہ خدا کی طرف سے اپنی اس زندہ و پائندہ بندے کے لیے جس کو اب موت نہیں ہے، میں جس چیز کو چاہتا ہوں کہ وہ پیدا ہو جائے کہتا ہوں کہ ہو جائے، بس وہ ہو جاتی ہے۔ تجھ کو بھی آج سے یہ اختیار دیتا ہوں کہ جس بات کو چاہے کہ وہ ہو جائے اس کو حکم دے دے کہ ہو جا، وہ ہو جائے گی۔ لہٰذا تو اتنی خود پسندی نہ کر،
تو اپنے ارادے کو حق کے حوالے کر دے، ذات اقدس الہی تجھ کو بھی اپنے ارادے کا مظہر بنا دے گی، تجھ کو اپنے تمام امور میں متصرف بنا دے گی، مملکت ایجاد کو آخرت میں تیری قدرت کے تابع کر دے گی، اور یہ وہ تفویض نہیں ہے جو باطل ہو، جیسا کہ اپنی جگہ پر معلوم ہے۔ میرے عزیز، اب چاہے اس راستے کو قبول کرو یا دوسری راہ کو، خدا تو ہم سے اور تم سے بلکہ تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے، اور ہمارے اور تمام موجودات کے اخلاق سے بھی بے نیاز ہے۔